اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں رحمتیں ہوں، رزق کی بارشیں برسیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت 3 سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے اللہ اتنی برکت دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ برکت پڑوسیوں پہ بھی برسے گی۔ اس وظیفے میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کیا لے کر جاتے ہیں؟ ایک سادہ سا عمل جو اگر اپنا لیا جائے تو گھر میں رزق بارش کی طرح برس سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ یقین اور نیت کا اثر ہے۔ آج کا یہ بیان آپ کی سوچ بھی بدلے گا اور گھر کا ماحول بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت اور رزق آئے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کہا کرتے تھے، نہیں، یہ سنت ہے، سنت۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو السلام علیکم کہیں، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور تیسرا سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنی ہے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب؟ بھائی تم پر اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو۔ اب سلام میں بھی آپ گویا کہ اپنے اہل و عیال کو دعا دے رہے ہو، اور پھر دوسری 2 چیزیں اس کے حدیث میں ویسے بھی فوائد ہیں۔ اب غور سے حدیث سنیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، فقر ہے، تنگی ہے، اور جو ہے گھر والے پریشان ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری تنگی دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا مجھ پر درود پڑھو۔ کیا ہے درود؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ اخلاص پڑھو، اور وہ بھی کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایسے ہی کیا، پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے اس بندے پر اپنی رزق کی اتنی بارشیں برسائی کہ حدیث کے الفاظ ہیں جو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حتیٰ افاض علی جیرانہ، کہ حتیٰ کہ اس کے پڑوس میں بھی رزق کی برکت ہونے لگی، رزق کی فراوانی ہونے لگی۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو، یہاں سلام کا نہیں ہے حدیث میں، گھر میں داخل ہو، سلام کرنا ویسے سنت ہے، اور پھر سورہ اخلاص کو پڑھ لے، تو جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے گھر اور اس کے پڑوس سے بھی فقر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ اور یہ حدیث ہے المعجم الکبیر لطبرانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 میں یہ حدیث ہے۔ جس شخص کے گھر میں بھی تنگی ہو میرے عزیزوں، ان 3 کاموں کا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اہتمام کریں اور یقین سے پڑھیں۔ اللہ کی قسم آپ خود رزق کی برکتیں اپنے گھر میں برستی ہوئی دیکھیں گے۔ کیوں؟ سورہ اخلاص میں اللہ کا حسب و نسب بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کری، تو جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔